قبل از اسلام کی زندگی ہے امام کے بغیر زندگی گزارنا. اب ہم نے جو امامت کی تشریح کی ہے اس میں ناممکن ہے یا خانقاہی امامت کا تصور قائم کریں یا پھر منقطع رہیں امام سے اور آرزویں کرتے رہیں بیٹھ کر دین کی اور دینداری اور ہدایت کی. لیکن ہم نے اس کو صوفیانہ اور خانقاہی پیرائے میں بیان کیا ہے. وقفے کے بغیر امامت کا تسلسل زمین پر ظاہر امامت حاضر امام، یہ بات اہم ہے. ہم یہ جو رجب کا جشن تھا ولادت امیر المومنین، اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو فلسفہ امامت کا ہے یہ تو امام حاضر سے پورا ہوتا ہے، اور ہمارا امام حاضر ہے ہمیشہ. ہمارے امام حاضر میں کبھی وقفہ نہیں آیا اسماعیلیت فرقے سے تعلق رکھنے والے. تو میں نے کہا یہ اے کاش یہ سوال اثنا عشری کے ذہن میں پیدا ہوتا. آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے چونکہ اثنا عشری اپنے آپ کو آپ سے الگ سمجھتے ہیں، آپ امام حاضر کے قائل ہیں، یعنی امامت مسلسل ان کے اندر تسلسل سے امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور امام حاضر ہے زمین پر اور لوگوں کے اندر حاضر ہے، لوگوں کی دسترس میں. میں نے محسوس کی ہے اپنے طالب علمی کے دوران آج تک، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان حقائق دین و حقائق قرآن بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے ہی عوام سے ڈرتے ہیں. مجتہدین ڈرتے ہیں صحیح بات، اصل بات، سچی بات لوگوں کو بتائیں، اس سے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں وہ کہ لوگ برا مان جائیں گے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، لوگ ہماری تقلید چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے پاس خبز جمع نہیں کروائیں گے، لوگ ہمیں چندے نہیں دیں گے، لوگ ہماری مجلسیں نہیں کروائیں گے، لوگ ہمیں اچھا نہیں کہیں گے. لوگوں کی دوری کے ڈر سے دین چھوڑ دیا ہے. امامت ایک مسلسل ہدایت کا ستون ہے جس میں وقفہ نہیں آ سکتا. اب آپ توجہ کریں کہ جو آپ کے پاس تصور موجود ہے، خصوصاً آپ ہیں ہی زمانہ وقفہ کے لوگ ہیں. امامت میں وقفہ آیا ہوا ہے 1200 سال سے. وہ 1200 سال سے اگر ایک صدی میں 4 نسلیں ہم شمار کریں یا ایک صدی میں ایک ہی نسل شمار کریں تو 12 نسلیں ہماری گزر چکی ہیں. ایک صدی میں عموماً 4 نسلیں گزرتی ہیں. 4 نسلیں ایک صدی میں 1200 کو 4 پہ ضرب کریں، کتنی نسلیں گزر چکی ہیں آپ کی؟ 48 نسلیں تمہاری گزر چکی ہیں امامت کے بغیر. اور امامت کے جو نصوص ہیں، امامت کے جو روایات ہیں اور آیات ہیں، ان کے اندر یہ صراحت ہے کہ امامت میں ایک دن کا وقفہ بھی نہیں آ سکتا. ایک دن کا وقفہ نہیں آ سکتا. ایک دن کا وقفہ جس نظام میں ناممکن ہے، تصور نہیں کر سکتے، وہاں 48 نسلیں وقفے کے زمانے میں عمر گزار کے جا رہی ہیں. کیا ہے انہوں نے؟ امامت کی سیلیبریشن میوزیکل ڈے بنائے ہیں، انہوں نے امامت کے جشن منائے ہیں، ڈھول بجائے ہیں، طبلے بجائے ہیں، لنگر کھائے ہیں، اور اس لیے یہ مطمئن ہیں کہ ہم امامت کے ساتھ منسلک ہیں چونکہ ایام امامت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم امامت کو آپ نے قائم رکھنا ہے. امامت ایک دن کا وقفہ بھی قبول نہیں کرتی. اگر امامت میں وقفہ ہوا، امامت تو منقطع نہیں ہے، انسانی نسل منقطع ہے، امامت سے کٹی ہوئی ہے، ابتر ہے. جس نسل نے اپنا ناطہ امامت سے کاٹ لیا وہ نسل منقطع ہے، اور جب امامت سے منقطع ہے تو دین سے بھی منقطع ہے. وہ رسول اللہ سے بھی دور ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے جس نے اپنا تعلق امامت سے کاٹ لیا. اور عملی طور پر ہم ایسے ہی ہیں، امامت سے منقطع نسل کے طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. امامت میں جو بنیاد ہے کہ امام لوگوں کے اندر لوگوں کو میسر ہے، اور وقفے کے بغیر ایک امام کے دنیا سے جانے سے پہلے دوسرا امام ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے. اب وہ معصومین کا زمانہ ہو تو بھی بغیر وقفے کے امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر غیبت کا زمانہ ہو تو بھی وقفے کے بغیر امامت کا تسلسل زمین پر ظاہر امامت حاضر امام. یہ بات اہم ہے. ہم یہ جو رجب کا جشن تھا ولادت امیر المومنین،
علیہ الصلوۃ والسلام 13 رجب کا یہاں بہت سارے مہمانان آئے ہوئے تھے، اور اس میں سے کچھ مہمان آئے تھے جو اسماعیلیہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسماعیلیہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور بھائی کی مصروفیت تھی لیکن وہ آ کے کھڑے ہوئے اور تعارف کروایا کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور کچھ بات چیت بھی کرنی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے وقت لے کے کچھ اپنے باتیں بھی کی۔ اس میں وہ بزرگوار انہوں نے ایک بات یہی کی، کہا کہ آپ بھی امامت کے قائل ہیں، ہم بھی امامت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے امامت کے تھوڑا سا وضاحت کی کہ امامت تو اس کو کہتے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو فلسفہ امامت کا ہے یہ تو امام حاضر سے پورا ہوتا ہے، اور ہمارا امام حاضر ہے، ہمیشہ ہمارے امام حاضر میں کبھی وقفہ نہیں آیا۔ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جس امامت کے قائل ہیں اس میں تو امام حاضر نہیں ہے، امام غائب ہیں، تو امام غائب سے آیا امامت کی حکمت پوری ہو جاتی ہے؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے امام کو بھیجا تھا وہ مقصد امام غائب سے پورا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اے کاش یہ سوال اثنا عشری کے ذہن میں پیدا ہوتا۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، چونکہ اثنا عشری اپنے آپ کو آپ سے الگ سمجھتے ہیں، آپ امام حاضر کے قائل ہیں، یعنی امامت مسلسل ان کے اندر تسلسل سے امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور امام حاضر ہے زمین پر اور لوگوں کے اندر حاضر ہے، لوگوں کی دسترس میں ہے۔ اثنا عشری بھی امامت کے قائل ہیں، اور امامت میں ان کا بھی یہی تصور ہے امام حاضر کا۔ اور اب جب کہ زمانہ غیبت شروع ہو گیا ہے تو اس میں امامت حاضر کیسے شیعہ اثنا عشری ربط کیسے دے گا آپس میں امامت کو، زمین پہ امامت کا نظام کیسے فرض کرے گا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کوشش کرو یہ سوال اثنا عشری کے ذہن میں پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں میں جب اثنا عشری کے ساتھ بات کرتا ہوں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں مجھ سے، وہ مارنے مرنے پہ اتر آتے ہیں، لیکن میں نے کہا بنیادی سوال ہے اور بہت اساسی سوال ہے آپ کا۔ اور یہ تو انہوں نے اس سال 2023 یا 1444 کے رجب میں 13 رجب کو انہوں نے یہ بات کی۔ اگر آپ سنیں گفتگو تو سالوں سے میں یہ آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ امامت غیر منقطع امر ہے، امامت میں انقطاع نہیں آ سکتا، وقفہ نہیں آ سکتا، وقفہ پذیر نہیں ہے امامت۔ امامت وقفہ پذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں وقفہ آ جائے، انسانیت کی ہدایت میں وقفہ آ جائے، دین میں وقفہ آ جائے، اللہ کے نظام میں وقفہ آ جائے۔ اور اللہ نے کائنات بنائی ہے، کائنات کا نظام بغیر وقفے کے چل رہا ہے، ایک منٹ کے لیے، ایک لحظے کے لیے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ اگر ایک لحظے کے ذریعے وقفہ آ جائے اس نظام کائنات میں، یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ اور اللہ نے دوسرا نظام بنایا ہے شریعت کا، تشریع کا، دین کا۔ تو جس طرح کائنات کے نظام میں وقفہ نہیں ہے، دین کے، اللہ کے نظام میں، شریعت میں بھی وقفہ نہیں ہے، وقفے کے بغیر امر امامت جاری ہے۔ یہ امامت کا موضوع مسلمانوں کے اندر بہت ہی محجور موضوع ہے، اور خصوصاً شیعہ جو معتقد ہیں، پہچان ہے ان کی امامت، باقی مسالے کے مسلمین امامت کو اس معنی میں قبول نہیں کرتے جس معنی میں شیعہ قبول کرتے ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں بھی امامت کا موضوع بہت مبہم رہ گیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کر سکے، کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی وضاحت، اور ضرورت ہے، اس کے بغیر ہدایت کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک امامت کی صحیح تفسیر و درست تفسیر نہ ہو۔ چونکہ امت کو آپس میں مرتبط کرنا امت ہے، پھر امت اس وقت راہ ہدایت پر ہے جب اس کا امام سے رابطہ ہو۔ اب امامت کا جو ہم نے تصور پیش کیا ہے، تفسیر کی ہے، وہ امامت سماجی امامت نہیں ہے، وہ اجتماعی و معاشرتی امامت نہیں ہے، خانقاہی امامت ہے۔ ہماری کتابوں میں، نصاب میں جو اس امامت کا ہمیں ذکر کرایا گیا ہے، یہ امامت اجتماعی نہیں ہے، امام سماجی موضوع ہے۔ جس طرح امت ایک سماجی حقیقت ہے، امامت رہبری و پیشوائی معاشرے کی یہ بھی معاشرتی موضوع ہے، لیکن ہم نے اس کو صوفیانہ اور خانقاہی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ صوفی امامت
اور خانقاہی امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام سے مراد یعنی ایک شخصیت جو عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے بہت اعلیٰ معنوی مقامات تک پہنچ گئی ہے، وہ شخصیت اللہ سے اس کا قرب حاصل ہو گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا احترام ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے اور اس کا لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہو، چونکہ اس کی روحانیت و معنویت میں فرق آ جاتا ہے، عوام سے دور ہو، گوشہ نشین ہو، ایک خانقاہ میں چلا کاٹتا ہو، ریاضتیں کرتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، دنیا سے دور ہو، لوگوں کی عملی زندگی سے دور ہو، خود بھی اپنی عملی زندگی سے دور ہو، تاکہ اس معنویت تک پہنچ سکے۔ جب اس معنویت تک پہنچ جائے پھر لوگ اس کی طرف رجوع کریں اپنی دعائیں منوانے کے لیے، قبول کروانے کے لیے، کہ اس کے پاس صرف حاجات کے لیے آئیں، حاجات کی برآوردی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں کہ میری حاجات پوری ہو جائیں۔ یہ صوفی امامت ہے، یہ خانقاہی امامت ہے، یہ قرآنی امامت نہیں ہے۔ قرآنی امامت میدانی امامت ہے، نہ خانقاہی امامت۔ قرآنی امامت زمینی امامت ہے، قرآنی امامت سماجی امامت ہے، قرآنی امامت اجتماعی امامت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا تھا، انی جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، یعنی امت کے لیے امام بنا رہے ہیں، میدانی امام آپ کو بنا رہے ہیں۔ وہ تشریح نہیں کی ہمارے بزرگان نے۔ اور ایک چیز جو ہمیشہ میں نے محسوس کی ہے اپنے طالب علمی کے دوران آج تک، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان حقائق دین و حقائق قرآن بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے ہی عوام سے ڈرتے ہیں۔ مجتہدین ڈرتے ہیں، صحیح بات، اصل بات، سچی بات لوگوں کو بتائیں، اس سے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں بہت، کہ لوگ برا مان جائیں گے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، لوگ ہماری تقلید چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے پاس خبز جمع نہیں کروائیں گے، لوگ ہمیں چندے نہیں دیں گے، لوگ ہماری مجلسیں نہیں کروائیں گے، لوگ ہمیں اچھا نہیں کہیں گے۔ لوگوں کی دوری کے ڈر سے دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے تشریح نہیں کر پاتے۔ بہت سارے بزرگوں کی خدمت میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے طالب علمانہ، ان کے خصوصی محفلوں میں بھی وہاں وہ بات کرتے ہیں اور عوام میں نہیں کرتے، کہ عوام ان باتوں کو تحمل نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے عوام، اس وجہ سے عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں۔ امامت کی تشریح نہ کرنا، نہ کھولنا اس مطلب کو، یہ عوام کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ چونکہ عوام کے ذہنوں میں جو امامت کا تصور ہے، اگر علماء وہ امامت پیش نہ کریں تو عوام نہ ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، نہ ان کو چندے دیتے ہیں، نہ ان کو خمس دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ عوام سے بچتے ہیں، عوام کے شر سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک رہنمائی کی ہے، لا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا، لوگوں کی خواہشات کو مت دیکھنا، ملحوظ نہ رکھنا، کہ اہواء الناس، خواہشات ناس کو، عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر مضمون تیار نہیں کرنا، تقریر تیار نہیں کرنا، گفتگو تیار نہیں کرنا، فتویٰ عوام کی پسند کو مد نظر رکھ کر اور خواہشات عوام کو مد نظر رکھ کر نہیں دینا۔ وہ بہت ساری جگہوں پر عوام کو ناگوار گزرتی ہیں باتیں، صحیح باتیں گزریں، عوام کے ناگواری اتنی انسان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے۔ کیا نقصان ہے آپ کا؟ نہ دنیا کا نقصان ہے، نہ آخرت کا نقصان ہے آپ کا، اگر عوام کو ناگوار گزرتی ہیں باتیں۔ اللہ کو ناگوار گزریں، یہ آپ کے لیے جہنم ہے۔ عوام خوش کرنا، اور جس طرح امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یزیدی درباری عالم کو کہا کہ ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے، یزید کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے تو نے۔ اس نے تقریر کی، خطبہ پڑھا، اسی خطبے میں امام نے فرمایا تو کیسا جانور ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا تو نے یزید کو خوش کرنے کے لیے۔ خوب یہ خطیب، یہ واعظ، یہ درباری کم تو نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اب عوام خوش ہو کے دیتے کیا ہیں آپ کو؟ وہ جو ثمن قلیل آپ کو دیتے ہیں اس کی خاطر اپنی عاقبت بھی تباہ کرتے اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ درست تفسیر کریں، درست تبیین کریں امامت کی۔ اگر یہی ایک لفظ لوگوں کے لیے صحیح تشریح ہو جائے، کم از کم جو امامت کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، معتقد ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں امامت کو، وہ ہدایت کے بہت قریب ہو جائیں گے، انہیں ہدایت کا سرا مل جائے گا اگر اس کنفیوژن سے اس کو نکالیں آپ۔ رابطہ امام کے ساتھ، امامت کے ساتھ رابطہ رکھنا رابطوں کا بڑا اہم مصداق ہے۔ لیکن ہم نے جس طرح امامت سمجھی ہے، یہ رابطہ ناممکن ہے امام کے ساتھ رابطہ۔ مثلا اب 1200 سال سے جو ہم امامت کے معتقد ہیں، امام سے کیسے رابطہ رکھیں؟ ہم امامت سے کیسے رابطہ رکھیں؟
ناممکن ہے. زمانہ غیبت میں کیسے رابطہ رکھیں؟ غیبت کا معنی یہی ہے کہ رابطہ نہیں ہے. اور ادھر سے ہمارے حکم ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کے ساتھ رابطے اور امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ بہت بری موت مرا ہے. وہ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں بغیر اس کے کہ ہمارا رابطہ امام و امامت کے ساتھ ہو. چونکہ وہ ایک نظام ہے امامت، اور نظام بھی سماجی نظام ہے، اجتماعی نظام ہے، نہ خانقاہی نظام، پھونک والا دم پڑنے والا نظام نہیں ہے. وہ صوفیاء کا نظام ہے، انہوں نے اس طرح کی امامت کا تصور پیش کیا ہے. قرآنی امامت، اللہ کی امامت سماجی و اجتماعی و سیاسی امامت ہے، اور یہ امامت بلا وقفہ ہے، اس کے اندر انقطاع تصور نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح امامت کا وقفہ ناممکن ہے، روایات کا مضمون بھی ایسا ہی ہے. روایت کا مضمون ایسا ہے کہ ایک لحظے کے لیے زمین سایہ امام سے خالی نہیں رہ سکتی، ایک لحظے کے لیے بھی. اور نہ صرف یہ کرۂ ارض بلکہ اس کے اندر جتنی آبادی ہے، جتنے شہر ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنے ممالک ہیں، وہ امامت کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر امامت کے بغیر رہ رہے ہیں یہ جاہلیت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ قبل از اسلام کی زندگی ہے، امام کے بغیر زندگی گزارنا. اب ہم نے جو امامت کی تشریح کی ہے اس میں ناممکن ہے یا خانقاہی امامت کا تصور قائم کریں یا پھر منقطع رہیں امام سے اور آرزویں کرتے رہیں بیٹھ کر دین کی اور دینداری اور ہدایت کی. مرابطہ کا بڑا اہم موضوع ایک امام کے ساتھ